کس لیے آئی ہو یہاں؟ 24 سالہ احراز خان بنی میں آئی 16 سالہ منال پر دھاڑا۔ اس شادی کو سزا مت سمجھنا، سزا تب ہوتی جب میں اپنے بھائی کی موت کا بدلہ تم سے لیتا۔ چلی جاؤ، دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ اگلے 4 سال اس نے احراز کو اپنا منہ نہیں دکھایا، بس دور سے اس کی سیاہ چادر ایک لمحے کو نظر آتی تھی۔ احراز کی دوسری شادی تھی، وہ شیروانی استری کر کے کمرے میں رکھنے آئی کیونکہ احراز گھر سے باہر تھا۔ اچانک احراز کمرے میں داخل ہوا، منال کی جان نکلی۔ احراز تو اس کا حسن دیکھتا ہی رہ گیا، پھر نظر منال کی پھٹی چادر اور جگہ جگہ پہ بند لگے کپڑوں پر پڑی تو وہ شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا۔ منال کی چیخ نکلی جب احراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی، اس کی آنکھوں میں پرانے زخم تازہ ہو گئے۔ 4 سال بعد وہ اتنے قریب کھڑا تھا، وہی غصہ، وہی رعب، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حیرت اور پشیمانی تھی۔ چھوڑیں، مجھے جانے دیں، منال نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی پھٹی ہوئی چادر کا پلو اس کے سر سے سرک گیا، جس سے اس کا زرد لیکن معصوم چہرہ احراز کے سامنے بالکل نمایاں ہو گیا۔ احراز نے اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں، بلکہ اس کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی نظریں منال کے ان کپڑوں پر تھی جن پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ 24 سال کا وہ مغرور احراز اب 28 سال کا ایک میچور مرد بن چکا تھا، لیکن اس وقت وہ خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ احراز کی آواز میں وہ پرانی دھاڑ نہیں تھی، بلکہ ایک بھاری پن تھا، ایک ہلکی سے غراہٹ تھی۔ کیا اس گھر میں تمہیں کھانے کو نہیں ملتا یا کپڑے ختم ہو گئے تھے؟ منال نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ کھانا تو ملتا ہے خان صاحب، لیکن بس اتنا کہ سانس چلتی رہے، اور رہی بات کپڑوں کی تو ونی میں آئی لڑکیوں کے نصیب میں ریشم اور زری نہیں ہوتے۔ احراز کو اس کے لفظ اپنے دل پر لگتے محسوس ہوئے۔ میں نے تمہیں اپنی شکل دکھانے سے منع کیا تھا، اس حال میں رہنے کو نہیں کہا تھا۔ جب شکل ہی نہیں دکھانی تھی تو کپڑوں کا اچھا ہونا یا برا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ منال نے ہمت کر کے اپنی دبی ہوئی سسکیاں روکیں اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج آپ کی دوسری شادی ہے، نیا متبادل آ رہا ہے، اب تو مجھے اس سزا سے آزاد کر دینا۔ احراز نے اس کا ہاتھ جھٹک کر چھوڑ دیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ آزاد؟ نہیں منال، اتنی جلدی نہیں، تم میرے بھائی کے خون کا بدل ہو، بنی بن کر آئی ہو یہاں۔ بدل؟ منال کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر گرا۔ آپ کے بھائی کو میرے بھائی نے مارا تھا، اس کی سزا مجھے مل گئی۔ 4 سال میں نے ایک نوکرانی سے بدتر زندگی گزاری ہے اس گھر میں، کیا اب بھی آپ کا بدلہ پورا نہیں ہوا؟ احراز کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر سے اس کی ماں زلیخا بیگم کی آواز آئی۔ احراز پتر، جلدی کرو، بارات کا وقت ہو رہا ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ احراز نے ایک آخری نظر منال کے اس معصوم، خوفزدہ مگر پروکار چہرے پر ڈالی اور غصے سے رخ موڑ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ منال نے بغیر ایک پل ضائع کیے اپنی پھٹی ہوئی چادر سیدھی کی اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ باہر صحن میں رونق لگی ہوئی تھی، ڈھولک کی تھاپ اور عورتوں کے گانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ احراز خان کی دوسری شادی پاشا خان کی بیٹی سمیرہ سے ہو رہی تھی۔ زلیخا بیگم بہت خوش تھیں کیونکہ سمیرہ ان کی اپنی پسند تھی۔ وہ منال کو کبھی اپنے گھر کی بہو نہیں مان سکی تھیں کیونکہ وہ ایک قاتل کی بہن تھی۔ منال صحن کے ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی جب زلیخا بیگم کی نظر اس پر پڑی۔ وہ غصے سے اس کی طرف آئیں اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف لے گئیں۔ یہاں کیا کھڑی مکھیاں مار رہی ہو؟ زلیخا بیگم نے دھیمی لیکن زہریلی آواز میں کہا۔ اندر کچن میں جاؤ، مہمانوں کے لیے شربت کے گلاس تیار کرو، اور سنو، جیسے ہی بارات واپس آئے تم اپنے اس عقبی کمرے میں بند ہو جانا، سمیرہ کے سامنے تمہاری یہ منحوس شکل نہیں آنی چاہیے۔ منال نے سر جھکایا۔ جی جی اماں صاحب، میں ابھی جاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف چل دی جہاں کام کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس نے چپ چاپ گلاسوں میں شربت ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دماغ میں بار بار احراز کا وہ پشیمان چہرہ گھوم رہا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ بارات آ چکی تھی اور سمیرہ کو دلہن بنا کر احراز کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن منال اپنے چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کمرے میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی اور ایک پرانا صندوق تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ منال ڈر گئی۔ کون ہے؟ دروازہ کھلا اور احراز کی چھوٹی بہن پلوشہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں بریانی کی ایک پلیٹ تھی۔ منال بھابھی، یہ لیں، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا نا؟ پلوشہ نے نرمی سے کہا اور پلیٹ چارپائی پر رکھ دی۔ منال نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ پلوشہ کو دیکھا، جو اس گھر میں واحد انسان تھی جو اس سے سیدھے منہ بات کرتی تھی۔ شکریہ پلوشہ، پر مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھابھی، لالا کی شادی ہو گئی ہے، میں جانتی ہوں آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ پلوشہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نہیں پلوشہ، مجھے اس شادی سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ منال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ سمیرہ کے آنے سے اس گھر میں خوشیاں آئیں، شاید اسی بہانے خان صاحب کا غصہ کم ہو جائے اور وہ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ پلوشہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ لالا کا غصہ تو آپ جانتی ہیں نا، لیکن آج میں نے لالا کو پہلی بار پریشان دیکھا ہے۔
وہ جب سے کمرے سے نکلے تھے گمسم تھے۔ منال نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے فرش کو تکنے لگی۔ اگلی صبح گھر میں نئی دلہن کا شور تھا۔ سمیرا اپنے مہنگے جوڑے اور زیورات میں چمک رہی تھی۔ وہ ایک تیز ترار اور مغرور لڑکی تھی جو پاشا خان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ ناشتے کی میز پر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ منال کچن سے پراٹھے بنا کر لا رہی تھی اور چپ چاپ میز پر رکھ رہی تھی۔ اعراز بھی وہاں موجود تھا۔ اس کی نظریں منال کے ہر چکر پر اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ منال نے جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اماں، یہ لڑکی کون ہے؟ سمیرا نے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے منال کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ کل رات سے دیکھ رہی ہوں، پھٹے پرانے کپڑوں میں گھوم رہی ہے۔ کوئی کام والی رکھی ہے کیا؟ زلیخا بیگم نے اعراز کی طرف دیکھا جو یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں، بس سوچ لو، سمجھ لو، کام کے لیے ہی ہے۔ زلیخا بیگم نے بات ٹالنی چاہی۔ لیکن سمیرا کہاں رکنے والی تھی؟ تو پھر اسے کہیں نا کہ میرے کمرے کی صفائی کرے اور میرے کپڑے استری کر دے، اور ہاں، ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہنایا کریں اسے، گھر میں مہمان آ رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا ایسے فقیرنی جیسی حالت دیکھ کر۔ سمیرا اعراز کی کڑکدار آواز ڈائننگ ہال میں گونجی۔ اس نے اپنا نوالا پلیٹ میں پٹک دیا۔ سمیرا ڈر کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا اعراز؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ وہ اس گھر کی بہو ہے، میری پہلی بیوی ہے۔ اعراز نے منال کی طرف دیکھے بغیر سمیرا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اسے نوکرانی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میز پر بیٹھے سب لوگ دنگ رہ گئے۔ منال کے ہاتھ سے روٹی رکھنے والا چمٹا نیچے گر گیا۔ اس نے حیرت سے اعراز کو دیکھا جس نے 4 سال میں پہلی بار سب کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کیا تھا۔ کیا؟ سمیرا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ آپ کی بیوی ہے اس حال میں، اور آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی؟ شادی سے پہلے تمہارے باپ کو سب معلوم تھا سمیرا، اعراز نے سرد آواز میں کہا اور کرسی پیچھے کر کے کھڑا ہو گیا۔ اور رہی بات صفائی کی، تو اپنے کمرے کی صفائی تم خود کرو گی۔ منال اس گھر کی نوکر نہیں ہے۔ اعراز وہاں سے غصے میں باہر نکل گیا۔ پیچھے سمیرا نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اماں سائیں، یہ کیا تماشا ہے؟ میں اس سوکن کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ منال وہاں خاموش کھڑی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اعراز خان کی اس اچانک تبدیلی کا کیا مطلب تھا۔ یہ اس کی کوئی نئی سزا تھی یا پشیمانی کی شروعات؟ سمیرا کا رونا دھونا سن کر زلیخا بیگم نے اس کے سر اور منال کو گھورتے ہوئے بولی، تم ابھی اپنے کمرے میں جاؤ منال، یہاں کھڑے ہو کر تماشا مت دیکھو۔ منال نے چپ چاپ سر جھکایا اور کچن کا چمٹا وہیں چھوڑ کر اپنے اندھیرے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اعراز نے سمیرا کے سامنے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ 4 سال تک جس انسان نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، وہ اچانک بدل کیسے گیا؟ شام کو اعراز جب گھر واپس آیا تو سمیرا اپنے کمرے میں سامان سمیٹ رہی تھی۔ اعراز کمرے میں داخل ہوا تو اس نے سمیرا کو غصے میں پایا۔ یہ کیا کر رہی ہو سمیرا؟ اعراز نے کوٹ بیڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، سمیرا نے روتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ میں پاشا خان کی بیٹی ہوں، میں کسی ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی سوکن بن کر نہیں رہوں گی۔ اعراز نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب آیا۔ سمیرا، بیٹھو اور میری بات سنو۔ تمہارے ابا کو سب پتہ تھا۔ منال یہاں صرف نام کی بیوی ہے۔ اس کے بھائی نے میرے بھائی کا خون کیا تھا۔ وہ یہاں اپنے بھائی کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ سمیرا نے اپنے آنسو پونچھے اور اعراز کی طرف دیکھا۔ اگر وہ سزا بھگت رہی ہے تو صبح آپ نے سب کے سامنے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ میری بے عزتی کیوں کی؟ میں نے تمہاری بے عزتی نہیں کی، اعراز نے سنجیدگی سے کہا، لیکن وہ اس گھر کی عزت ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ تم اس سے بدتمیزی نہیں کر سکتی، بس اتنی سی بات ہے۔ سمیرا نے منہ بنایا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ یہاں ملازمہ نہیں ہے تو میرے سامنے بھی نہیں آئے گی۔ میں اس کی منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ رات کے وقت منال کچن میں برتن دھو رہی تھی جب اعراز وہاں آیا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، سب سو چکے تھے۔ منال نے جیسے ہی آہٹ سنی وہ ڈر کر ایک طرف ہو گئی۔ منال، اعراز نے اسے پکارا۔ جی خان صاحب، منال نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ اعراز نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کچن کے سلیب پر رکھ دیے۔ یہ رکھو، کل پلوشا کے ساتھ بازار جانا، اپنے لیے اچھے کپڑے خریدنا۔ منال نے پیسوں کی طرف دیکھا اور پھر اعراز کی طرف۔ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب، میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ اعراز کی آواز میں دوبارہ وہی پرانا روب تھا، لیکن اس بار غصہ نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں کوئی اس حال میں رہے کہ دیکھنے والا مجھے ظالم سمجھے۔ منال کی آنکھوں میں تلخی آ گئی۔ 4 سال تک آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا؟ آج نئی دلہن آئی ہے تو آپ کو اپنی ساکھ کی فکر ہو رہی ہے؟ اعراز نے اسے گھورا۔ تم اب زیادہ بولنے لگی ہو، میں صرف سچ بول رہی ہوں، منال نے حوصلہ کر کے کہا۔ آپ نے مجھے بنی بنا کر میری زندگی برباد کر دی۔ اگر آپ کو سمیرا کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے تو مجھے طلاق دے دیں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ طلاق؟ اعراز کے چہرے پر تیکھے تاثرات ابھرے۔ نہ یہ شادی میری مرضی سے ہوئی تھی اور نہ ہی یہ طلاق تمہاری مرضی سے ہوگی۔ چپ چاپ یہ پیسے اٹھاؤ اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ منال نے پیسے وہیں چھوڑے اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔
एहराज किचन में अकेला खड़ा इन पैसों को देखता रहा। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो इसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। अगले दिन पलवशा मनाल के कमरे में आई। इसके हाथ में एक नया सूट था। भाभी, ये देखें, लाला ने सुबह मुझे ये पैसे दिए थे और कहा है कि आपके लिए ये जोड़ा खरीद लूँ। पलवशा ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि आज दोपहर का खाना आप मेरे और लाला के साथ खाएंगी। मनाल ने हैरत से पलवशा को देखा। मैं? लेकिन अम्मा साईं और सुमेरा भाभी अजमल चचा के घर गई हुई हैं। वो रात को वापस आएंगी, पलवशा ने बताया। लाला घर पर ही हैं, आप जल्दी से ये कपड़े पहन लें। मनाल ने मना करना चाहा, लेकिन पलवशा के इसरार पर इसने वो नया सूट पहन लिया। हल्के नीले रंग के सूट में मनाल का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा था। जब वो पलवशा के साथ हॉल में आई तो एहराज मेज़ पर बैठा हुआ था और किसी फाइल में मसरूफ़ था। मिनाल को देखकर इसके हाथ रुक गए। इसने मिनाल को ऊपर से नीचे तक देखा। 4 साल बाद वो इसे एक आम लड़की की तरह देख रहा था, न कि एक कैदी की तरह। बैठो, एहराज ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मिनाल और पलवशा बैठ गईं। खाना खामोशी से शुरू हुआ, लेकिन पलवशा ने माहौल को हल्का करने के लिए बात शुरू की। लाला, भाभी पर यह रंग कितना अच्छा लग रहा है ना? एहराज ने मिनाल की तरफ देखा जिसने नज़रें झुकाई हुई थी। हाँ, अच्छा है, मिनाल ने नवाला चबाते हुए आहिस्ता से कहा। खान साहब, मैं एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। एहराज ने पानी का गिलास उठाया। आप अचानक इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? सुमेरा के आने के बाद तो आपको मुझे और ज़्यादा नज़रअंदाज करना चाहिए था, मनाल ने सीधा सवाल किया। एहराज ने गिलास नीचे रखा। मैं मेहरबान नहीं हो रहा, बस मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैंने अपने भाई के जाने का गुस्सा तुम पर निकाला, जो कि गलत था। गुनाह तुम्हारे भाई का था, तुम्हारा नहीं। मिनाल की आंखों में आंसू आ गए। ये एहसास करने में आपको 4 साल लग गए। इन 4 सालों का हिसाब कौन देगा? एहराज के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश रहा। शाम को जब जुलेखा बेगम और सुमेरा वापस आईं तो घर का माहौल फिर बदल गया। सुमेरा ने जैसे ही मनाल को नए कपड़ों में देखा, इसके तन बदन में आग लग गई। अम्मा साईं, ये देखें, आपके पीछे यहाँ क्या तमाशे हो रहे हैं? सुमेरा ने चिल्लाते हुए कहा। ये फकीरनी अब रानी बनकर घूम रही है। जुलेखा बेगम भी गुस्से में आ गई। मिनाल, तुम्हारी ये हिम्मत! हमारे घर से बाहर जाते ही तुमने अपने पर निकाल लिए। मिनाल कुछ कहने ही वाली थी कि एहराज अपने कमरे से बाहर निकल आया। अम्मा, ये कपड़े मैंने इसे दिलाए हैं और वो इस घर की बड़ी बहू है, इसे अच्छे कपड़े पहनने का पूरा हक है। सुमेरा ने एहराज का हाथ पकड़ा। एहराज, आप इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? अगर आपको इससे इतनी हमदर्दी है तो मुझे मेरे अब्बा के घर छोड़ें। एहराज ने सुमेरा का हाथ झटक दिया। सुमेरा, अपनी हद में रहो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मिनाल की इज्जत करनी होगी। मैं अब इस घर में कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। जुलेखा बेगम ने गुस्से से एहराज को देखा। एहराज, तुम एक कातिल की बहन के लिए अपनी माँ और अपनी नई बीवी के सामने खड़े हो रहे हो। मैं सिर्फ सच के साथ खड़ा हूँ अम्मा, एहराज ने दो टोक अंदाज में कहा। हमने 4 साल इस लड़की पर जुल्म किया है, अब और नहीं। पाप लगेगा हमें। मनाल ये सब सुनकर हैरान खड़ी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो एहराज कभी इसकी जान का दुश्मन था, आज वो इसके लिए अपनी माँ और बीवी से लड़ रहा था। लेकिन सुमेरा की आंखों में जो इंतकाम की आग थी वो बता रही थी कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। इस वाक़े के बाद घर में कशीदगी बढ़ गई थी। सुमेरा ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया और आखिरकार अपने अब्बा पाशा खान को बुला लिया। पाशा खान चौधरी आदमी थे। वो अपने साथ 4 मसल्ला बंदे लेकर एहराज के डेरे पर पहुंच गए। एहराज खान, ये क्या तमाशा सुन रहा हूँ मैं? पाशा खान ने गुस्से से चाय का कप मेज़ पर पटका। मेरी बेटी रो रो कर पागल हो रही है और तुम इस वन्नी वाली लड़की के नखरे उठा रहे हो। एहराज ने सुकून से सिगरेट सुलगाई और पाशा खान के सामने बैठ गया। चौधरी साहब, तमाशा कोई नहीं है। सुमेरा मेरी बीवी है और इसे मलका बना कर रखूँगा। लेकिन मनाल भी इस घर की इज्जत है। मैं अब इस पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। वही कातिल की बहन है। एहराज, पाशा खान चिल्लाए। कातिल इसका भाई था चौधरी साहब, ये नहीं। 4 साल मैंने इस मासूम की ज़िंदगी जहन्नुम बना कर रखी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, एहराज ने साफ अल्फाज में कहा। अगर सुमेरा को यह मंजूर नहीं तो वो अपने फैसले के लिए आज़ाद है। पाशा खान ने एहराज का यह सख्त रूप देखा तो इनके तेवर ढीले पड़ गए। वो जानते थे कि एहराज से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। वो इसी वक्त अंदर गए, सुमेरा को समझाया और खामोशी से वापस चले गए। सुमेरा को भी समझ आ गई थी कि अब एहराज के सामने इसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए इसने भी अपने तेवर बदल लिए और मनाल के मामले से पीछे हट गई। इस बात को 2 महीने गुजर गए। घर का माहौल काफ़ी हद तक पुरसकून हो चुका था, लेकिन मिनाल अब भी एहराज से दूर दूर रहती थी। वो अब भी इसे खान साहब ही कहती थी और इसके सामने आते ही अपनी नज़रें झुका लेती थी। एक शाम एहराज ने बलवशा से कहकर मिनाल को छत पर बुलवाया। मिनाल जब छत पर पहुंची तो एहराज मंडेर के पास खड़ा था और आसमान पर चमकते तारों को देख रहा था। आपने बुलाया खान साहब? मिनाल ने धीमी आवाज़ में पूछा। एहराज मुड़ा और इसके करीब आया। कब तक ये खान साहब कहती रहोगी मिनाल? क्या अब भी तुम्हें मुझसे डर लगता है? मिनाल ने अपनी चादर को उंगलियों में मरोड़ते हुए कहा। डर नहीं लगता, बस आदत हो गई है। एहराज ने गहरा सांस लिया और इसका हाथ थाम लिया। इस बार मिनाल ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा।
منال، میں نے سمیرہ سے شادی صرف اماں کے دباؤ میں آ کر کی تھی۔ میں سوچا تھا کہ شاید اس طرح میرے بھائی کا بدلہ پورا ہو جائے گا، لیکن سمیرہ کے آنے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کیا جگہ ہے۔ منال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان 4 سالوں میں جب تم دور سے مجھے دیکھتی تھی تو میں بھی چوری چھپے تمہیں ہی دیکھتا تھا۔ اعراز کے چہرے پر ایک دن نرم مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری خاموشی اور تمہاری یہ معصومیت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں اپنے غصے اور انا کی وجہ سے اعتراف نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اب میں اور نہیں چھپا سکتا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ منال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ۔ اعراز نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ کیا تم مجھے معاف کر کے ایک نئی زندگی کا موقع دو گی؟ منال نے مسکرا کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ میں نے آپ کو کبھی خود سے دور سمجھا ہی نہیں تھا خان صاحب۔ اگلے دن اعراز نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے سمیرہ کو بلایا، جو اب کافی حد تک سمجھدار ہو چکی تھی اور اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ سمیرہ، میں نے تمہارے لیے شہر والے نئے گھر کی چابیاں تیار کروائی ہوئی ہیں۔ اعراز نے میز پر چابیاں رکھی۔ میں جانتا ہوں کہ ایک ہی چھت کے نیچے 2 بیویوں کا رہنا آسان نہیں ہوتا۔ تم وہاں آرام سے رہو، میں ہفتے میں 3 دن تمہارے پاس گزاروں گا اور باقی دن یہاں منال کے ساتھ۔ سمیرہ نے چابیاں اٹھائیں اور منال کی طرف دیکھا جو دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ سمیرہ نے ایک لمبا سانس لیا۔ منال، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ منال آگے بڑھی اور سمیرہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کوئی بات نہیں سمیرہ، تم میری چھوٹی بہن جیسی ہو اور اس گھر پر جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی میرا ہے۔ زلیخا بیگم بھی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ ان کا دل بھی اب پگھل چکا تھا۔ انہوں نے منال کو اپنے گلے سے لگایا۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں نے تیرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی، تو اس گھر کی رحمت ہے۔ گھر کے سارے گلے شکوے ختم ہو چکے تھے اور ایک نئی خوشحالی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ کچھ دن بعد اعراز منال کو لے کر شہر کے ایک بڑے ریسٹورینٹ میں آیا۔ یہ منال کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب وہ کسی ایسی جگہ آئی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے خوبصورت جوڑے میں بے حد پیاری لگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اب اندر سے خوش ہے۔ کیسا لگ رہا ہے یہاں؟ اعراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ بہت اچھا خان صاحب، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ سب سچ ہے۔ منال نے شرماتے ہوئے کہا۔ اب خان صاحب کہنا بند کر دو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، اعراز نے پیار سے دھمکایا۔ تو پھر کیا کہوں؟ منال نے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ جو تمہارا دل کرے، بس اس میں پیار ہونا چاہیے۔ اعراز نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ منال نے ہلکی سی آواز میں کہا، اعراز۔ اعراز کا دل اس کے منہ سے اپنا نام سن کر باغ باغ ہو گیا۔ اس نے منال کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ منال، میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے آخری سانس تک تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ جو 4 سال تم نے دکھ جھیلے ہیں، اب اگلے 40 سال تمہیں صرف محبت ملے گی۔ منال نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ شہر منتقل ہونے کے چند ماہ بعد ہی سمیرہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اعراز کا دل مکمل طور پر منال کے پاس ہے۔ وہ زبردستی کے اس بندھن میں اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کسی دوسرے کی خوشی میں رکاوٹ بننے کا اس کا کوئی ارادہ تھا۔ ایک دن وہ خود اعراز اور منال سے ملنے گاؤں آ گئی۔ اعراز، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ سمیرہ نے ہال میں بیٹھتے ہوئے طلاق کے کاغذات میز پر رکھے۔ ہمارے درمیان وہ محبت کبھی نہیں ہو سکتی جو آپ اور منال کے بیچ ہے۔ میں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں اور کسی اچھے انسان کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ اعراز نے حیرت سے سمیرہ کو دیکھا۔ سمیرہ، تم پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، سمیرہ نے کھل کر مسکراتے ہوئے منال کا ہاتھ تھاما۔ میں یہ فیصلہ بالکل خوشی سے کر رہی ہوں۔ میں منال کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی ملال نہیں دیکھنا چاہتی۔ منال کی آنکھوں میں سمیرہ کے لیے عزت مزید بڑھ گئی۔ اعراز نے سمیرہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے دستخط کر دیے اور اسے الوداع کیا۔ سمیرہ کسی بوجھ کے بغیر ہنستی مسکراتی اپنے ابا کے گھر روانہ ہو گئی، جہاں جلد ہی اس کی شادی ایک اچھے خاندان میں طے پا گئی۔ تمام الجھنیں ختم ہو چکی تھیں اور اعراز اور منال اب مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔